چھوٹا سا سیشن کرنا چاہتی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ، جس میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سب سے، جو آپ لوگ مجھے جواب دیں گے بائی ریزنگ یور ہینڈس. از دیٹ فائن؟ اوکے. تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو کبھی لیٹ گھر آئے ہیں بیکاز فون بند ہو گیا ہو، یا امی ابو کو پتہ نہیں ہے، یا کوئی پرابلم کی وجہ سے؟ کتنے لوگ رات کو لیٹ گھر آئے ہیں؟ So quite a few. Okay. Are you guys actresses? No, right? تو آپ لوگ کی بات کا برا مانا جاتا ہے ماں باپ سے، لیکن اگر کوئی ایکٹریس کرے تو کیا وہ پروپیگینڈا ہے یا ایجنڈا ہے، یا وہ ایک نوشن ہے جو ہماری سوسائٹی ہمارے میڈیا کو لے کر پروجیکٹ کرتی ہے؟ میں ایک ایکٹریس ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک نارمل مڈل کلاس لڑکی تھی جس کی کچھ ڈریمز تھیں، جو چاہتی تھی کہ وہ ایکٹنگ کرے. کیونکہ جیسے وہ بڑی ہوئی اس نے گھر میں دیکھا کہ کوئی بھی اماں کو کام ہوتا ہے اور انہوں نے بچوں کو سائڈ پہ لگانا ہوتا ہے تو وہ سری دیوی کی گانے چلا دیتی ہیں اور کہتی ہیں چلو بیٹا کام کرو کیونکہ مجھے تو کپڑے دھونے ہیں. تو اکثر اسی طرح کے ٹائم میں پلی بڑی. بھائی بہنوں کے ساتھ جب کوئی گیم کھیلی تھی تو بجائے کہ ڈاکٹر یا ٹیچر کھیلیں، ہم لوگ سب ڈانس کمپٹیشنز کرتے تھے یا پھر سٹوری ٹیلنگ سناتے تھے. کوئی ایک بھوت بنتا تھا اور کوئی ایک بیچارہ ڈرا ہوا انسان، اور ہم ایک دوسرے کو ڈرا کے اس طرح گیمز کھیلتے تھے ایک دوسرے سے. سو آہستہ آہستہ میں نے ریئلائز کیا کہ ایک یہی چیز ہے جو مجھے کافی اچھا فیل کراتی ہے. اسکول میں چلی جاتی ہوں، یونیورسٹی بھی چلی جاتی ہوں، لیکن جب بھی کوئی مجھے پتا چلتا ہے کہ کوئی ڈرامٹک کمپٹیشن آنے والا ہے تو وہاں میں سب سے پہلے کھڑی ہوتی ہوں کہ اوکے آئی ہیو ٹو ٹیک پارٹ ان دس. سو فائنلی ایک دن میں اپنے ابا کے پاس گئی کہ بابا مجھے ایکٹنگ کرنی ہے، ایک بہت بڑا پلے ہو رہا ہے اور وہ ایران جا رہے ہیں تو مجھے ایکٹنگ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کو میری زندگی کی قسم ہے لیکن آپ ایکٹنگ نہیں کرو گی کبھی بھی. تو میں نے کہا اچھا چلے مجھے 1500 روپے دے دے، وہ مجھے نا ایک چیز کی وہ ٹیوشن فی بھرنی ہے. تو انہوں نے مجھے 1500 روپے دے دیا اور بات ختم ہو گئی. اب میں اماں کے پاس گئی، میں نے کہا اماں بابا نے تو منع کر دیا ہے، کس پوائنٹ سے انہیں سمجھاؤں کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے ایکٹنگ کرنی ہے، وہ پلے جا رہا ہے ایران میں. تو انہوں نے کہا بیٹا انہیں بتاؤ کہ ایران میں تو سب حجاب لیتے ہیں، تو حجاب پہن کے تم ایکٹنگ کرو گی تو وہ تو اچھی بات ہوگی. تو میں گئی بابا کے پاس، میں نے کہا بابا وہ حجاب پہن کے ایکٹنگ ہوگی. تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہ تو بیٹا بہت آنر کی بات ہے، حجاب پہن کے آپ ایکٹنگ کرو گی، ویری گڈ چلڈرن یو شوڈ گو. بھیج دیا. مائی بردرز، آئی ہیو 3 brothers. سارے بہت اگینسٹ تھے کہ لڑکے اور لڑکیاں مل کے جہاز میں پاکستان سے آل دی وے ایران جائیں گے. تھوڑی سی ٹربولنس ہو گئی تو کوئی ڈر کے کسی نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہوگا. اسی مسئلے میں میرے بیچارے ماں باپ پتہ نہیں کتنے انہوں نے دعائیں کی. لیکن فائنلی جب میں ایران پہنچی تو میرے بھائی کا سب سے پہلا سوال یہ تھا تمہاری سیٹ کس کے ساتھ تھی، ٹیچر کے ساتھ تھی یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ سو آئی ٹولڈ ہم کہ نہیں میں ٹیچر کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. سو ہی واز کمفرٹیبل ود دیٹ. فائنلی پلیز ہو گئے، واپس آئی، اچھا پلے ہوا. ایک اور پلے ہوا، بابا کو نہیں بتایا. میری ساری خالاز، میری پھپھوز، میری اماں پلے دیکھنے آئے، خوش ہوئے. پھر ایک دن گھر گئی اور میں نے بابا کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ دس از دی اونلی تھنگ دیٹ آئی کین ڈو. اماں سامنے بیٹھی تھی. اب میں نے کہا بیٹا جان چھوڑو، ہماری شادی کرو، تم نے جو کرنا ہے کر لو زندگی میں. اس کے بعد ہمارے سر سے ہر وقت کی جیسچر جو ہے نا اٹھا دو کہ مجھے اب یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے ایکٹریس بننا ہے، مجھے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. ہم نہیں اس کی رسپانسبلٹی لے سکتے. میں کہا ٹھیک ہے نتھنگ لائک اٹ، چھوٹی سی تو بات ہے، صرف لڑکا ڈھونڈنا ہے، شادی کرنی ہے، 3 دن کا ایونٹ بھی ہو جائے گا، کپڑے بن جائیں گے، ڈانسز ہوں گے، تو نتھنگ لائک اٹ. تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ پلان کیا اور اس شادی کے رشتے کے پروسیس میں ہی ہم دیکھ رہے تھے میرے لیے رشتے. ہم اس سارے پروسیس میں امریکہ چلے گئے. اب جب امریکہ جا رہے تھے تو ہم فلائٹ میں انٹر ہونے سے پہلے جب بورڈ کر رہے تھے میرے ابا نے مجھے کہا بیٹا پاسپورٹ سارے مجھے دے دیں. میں کہا نہیں پاسپورٹ تو خیر میرے پاس ہی رہے گا بیکاز آئی ایم این انڈیپینڈنٹ وومن، آئی کین ٹیک کیئر مائی پاسپورٹ. میں نے کہا فائن کول. ہم گئے، سیلفیز کھنچواتے ہوئے میں مانچسٹر پہ اتری اور میں نے اپنے ابا کو سیکیورٹی چیک میں اشارہ کیا کہ پاسپورٹ ہے نا. سو از لائک کہ پتہ نہیں بیچاری پاگل ہو گئی ہے، باہر آتے ایسے تھمز اپ کر رہی کہ آئی ایم سو ہیپی. تو نے کہا کہ اوکے. جب ہم اور باہر گئے شاپنگ کرتے ہوئے ڈیوٹی فری سے تو میرے بھائی نے کہا یار اپنا پاسپورٹ دینا. تو میں نے کہا وہ تو بابا کے پاس ہے نا.
تو पापा ने कहा बेटा पासपोर्ट कहाँ है? मैं कहा वो तो आपके पास था. उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है. एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे पास पासपोर्ट था ही नहीं, ना जहाज में ना एयरपोर्ट पे. तो जो मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन थी वो 2 मिनट में वहाँ एक माँ बाप की क्राई बेबी बन गई, जिस वजह से मेरे माँ बाप मुझे यही कहते थे कि तुम एक इंडिपेंडेंट बच्ची नहीं बन सकती, तो इसलिए तुम तो अपने पास चीजें रखा ही ना करो. दैट वॉज अ मिस्टेक दैट वॉज inculcated by my parents into me. जब बचपन से आप अपनी बेटी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर नहीं देते तो उसको लगता है कि वो आगे भी जिंदगी में जाके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसको पूरा नहीं कर सकेगी. तो जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसमें फेल हो गए. None the problem, deported back to Pakistan. And I felt like there was an energy that the earth was giving me, that you don't have to go to America. नहीं जाना, कुछ रोक रहा था मुझे बार बार ट्रैवल करने के लिए. But you know, me being me, because I'm a cool girl, I went, दोबारा वीजा लगवाया, पासपोर्ट बनवाया और फाइनली मैं अमेरिका चली गई दोबारा अकेले. अमेरिका गई, वहां पे लोगों से रिश्तों का प्रोसेस शुरू हो गया. प्रोसेस शुरू होते होते वहां पे हम एक फैमिली से मिले. अच्छे लोग थे, मुलाकात बढ़ी और लड़के ने मुझसे कहा कि I'd like to marry you. मैंने कहा ओके, दैट्स द प्लान, दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर. आप मुझे एक्टिंग करने देंगे? He was like, या बिल्कुल. मैंने कहा न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी है यहाँ, तो वो मैं मास्टर्स अगर. उन्होंने कहा हाँ, आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने कहा बाबा बस अभी लोग कुछ कहेंगे तो आप लोगों ने ना नहीं कहना. रिश्ता हो गया लिटरली 3 दिन में, शादी हो गई, मैं अमेरिका चली गई. जब मैं अमेरिका गई तो बहुत सारी चीजें मुझे रियलाइज हुई कि ये रीजंस जिस वजह से मैं अमेरिका आई थी और ये रीजन जिस वजह से मैंने शादी की थी, वो रीजन मेरी शादी को प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे. क्योंकि मेरा रीजन अमेरिका आने का और एक इंसान से शादी करने का वॉज एस्केपिज्म. That one decision that I took about my life for escaping from my house, somebody, मेरे अब्बा अम्मा who loved me to death, but उनसे escape करके मैं एक और घर में गई for all the wrong reasons. And that one decision led me to a divorce. I got divorced 3 years ago and I got back to Pakistan. अब अब्बा वहीं दरवाजे पे खड़े कि मतलब ये मेरी जिंदगी में कोई सुकून का मौका मुझे नहीं देगी औरत. पहले इसने पासपोर्ट घुमाया, फिर अब ये मतलब डिवोर्स, अब मैं क्या करूंगा. तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब्बा ने समझ लिया कि हेल हैजंट फॉलन, हो जाती है डिवोर्स. माई फैमिली हैज हैड डिवोर्सेस बिफोर, और मेरी फैमिली ने भी इसको एज ए मॉडर्न फैमिली, एज एन अंडरस्टैंडिंग फैमिली एक्सेप्ट किया. बट क्या मुआशरा मॉडर्न और अंडरस्टैंडिंग था कि एक एक्ट्रेस की बेटी जो एक एक्ट्रेस की नीस भी है और वो एक्टिंग करना भी चाहती है, और एक्टिंग, उस वक्त मेरा एक नया ड्रामा शुरू हुआ था जिस वजह से मैं पाकिस्तान आई हुई थी, और उसी सारे प्रोसेस में मेरी डिवोर्स हो गई. तो मैं नॉट एज फेमस एज नाउ, बट उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत फेस वैल्यू थी जिसकी वजह से लोग को लगता था कि एक एक्ट्रेस, ये चेन ऑफ एक्ट्रेसेस है ना, खाला, अम्मा, बेटी, तो एक्ट्रेसेस तो डिवोर्स ही लेती हैं. और मेरे अब्बा बीइंग फ्रॉम आर्मी, माई 3 ब्रदर्स, उनके लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि हमने सोसाइटी के साथ कैसे डील करना है. अब जैसे ही मुझे लगा कि हम डीलिंग प्रोसेस में आ गए, मुझे पता चला कि मेरी अम्मा को कैंसर है, स्टेज 2 कोलन. एंड हमारी सारी फैमिली ऑलरेडी एक बुरे वक्त से गुजर रही थी. जैसे कहते ना सोने पे सुहागा, कि एक चौका था तो ऊपर से छक्का भी आ गया. अल्लाह, मैंने कहा कैच करो, मैं सारे बॉल्स इस वक्त फेंकूंगा तुम लोग को. तो फाइनली हमें जब पता चला तो हम लोग सब बहुत बहुत अपसेट थे और हमें लगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि बहुत मुश्किल है कि रिकवर करेंगी. खैर मेरी अम्मा का तो कोई जवाब ही नहीं है. वो ट्रीटमेंट करवाई, रेडिएशन, कीमोथेरेपी. उसके बिल्कुल 1 महीने बाद वो अपनी फिल्म का डेब्यू गाना रिकॉर्ड करके आई और उन्होंने वो वीडियो बना के ऑन्कोलॉजिस्ट को भेजी कि ये लो, तुमने तो कहा था कि मैं नहीं कर सकूंगी, तो ये बेटा मैंने गाना कर लिया, तो फिल्म का प्रीमियर जो है XYZ डेट को, तो आ जाना. That's when my mother decided to stay happy with the willpower that was inculcated in her by her father. उन्होंने डिसाइड किया
کہ میں خوش رہوں گی اور میں اپنی زندگی سے لڑوں گی. میں ہر اس انسان کو بتاؤں گی جو مجھے بولتا ہے کہ شاید آپ نہیں زندگی کنٹینیو کر پائیں گی, میں ان لوگوں کو اپنی ول پاور سے دکھاؤں گی کہ میں کر سکتی ہوں اپنی زندگی کنٹینیو. اینڈ دیٹ واز اے ڈیسیژن جو انہوں نے اس وقت لیا, جس کی وجہ سے ہم سب نے اسٹرینتھ پکڑا. خیر میرے حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے تھے. میں اماں کا بھی خیال رکھ رہی تھی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی لائف میں. جیسے بہت سارے لوگ بہت سارے ایونیوز چوز کرتے ہیں, میں بھی بہت سارے ایونیوز چوز کیے. کبھی کسی دربار میں گئی, کبھی کسی کے پاس گئی, کسی کے پاس بک تھی اس بک سے کچھ پڑھا, کسی کے پاس کچھ نالج تھی ہاروسکوپ کی ان کے پاس گئی. لیکن مجھے کہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے کوشچنس کا آنسر کہاں آئے گا, میرے اندر کی انگزائٹی ڈپریشن کیسے ختم ہوگی. کیونکہ جیسے ہی شام ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل میرے پیٹ میں آ گیا ہے اور اب سب کچھ ختم ہو جائے گا. But one day, somebody came to me and said, why don't you close yourself in a room for 3 days at least and just get in touch with God? And I was like, chalo, I'll try this. Baki sab kuch to try kar liya, ye bhi kar lete hain. And I decided that I'm going to lock myself in a room. اب صرف کھانے کے لیے میرے گھر والے مجھے ان ٹچ رہتے تھے میرے سے, اور میں کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے صرف روتی تھی, کانسٹنٹلی روتی تھی. اور میرے ابا کو لگتا تھا کہ یہ اوپر سے چیخوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ دروازہ توڑتے تھے کہ اسٹاپ اٹ, اور میں ہمیشہ رسپونڈ نہیں کرتی تھی انہیں, میں کبھی بھی واپس جواب نہیں دیتی تھی. آئی وڈ جسٹ کرائی اینڈ گو آن ود مائی میڈیٹیشن. اینڈ آفٹر 3 days when I got out of the room, I felt like everything is done and dusted, کہ اب میرے سارے سوالات کے جواب مجھے ملنے والے ہیں. اور ایسے ہی ہوا. 2 مہینے بعد I went to a film's premiere جہاں پہ I met a man جن کو میں نے 6 سال پہلے ٹی وی میں دیکھا تھا, اور 2 سال پہلے ان کی بھی ڈیورس ہو گئی تھی. 6 سال پہلے کہیں میری خالوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی تھی کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے تو کیا حرج ہے. لیکن میری بھی زندگی کہیں اور چل پڑی اور ان کی بھی زندگی کہیں اور چل پڑی, اور ہم سب نے ریئلائز کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. مگر اس دن اس پریمیئر پہ جیسے خالائیں اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہر وقت شادیاں کراتے رہو, رشتہ جیسے کوئی ملے فوراً ہی بچوں کو آپس میں ملوا کے خوش کر دو, وہ انہوں نے کیا. اور نیچر نے کچھ اس طرح پروگریس کیا کہ ہم لوگ کا رشتہ طے ہو گیا. Now this man is my husband right now and he's hilarious. انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم ایکٹنگ کرنا چاہتی ہو, کیونکہ ان کو یہ لگا نہیں کہ ایک آدمی ایک عورت کو اس کی سیلف کے لیے یا اس کی پہچان کے لیے کوئی سوال کر سکتا ہے یا اس سے ایک کوشچن کر سکتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. انہیں لگا کہ ایک نیچرل سی بات ہے, ایکٹر ہے مطلب ایکٹریس ہے, میں بھی ایکٹر ہوں, یہ بھی ایکٹریس ہے, تو جو کام میں کرتا ہوں وہ میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں. اور انہوں نے مجھے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا, اس وجہ سے مجھے ایک ڈرامہ آیا, دوسرا ڈرامہ آیا, تیسرا ڈرامہ آیا, وہ میں کرتی گئی. اور کرنے کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ ڈیسیژن اس ڈیسیژن کے کمپیریٹیولی اس ڈیسیژن کی جرنی, اس ڈیسیژن تک پہنچنے کا جو ڈیسیژن میں نے لیا واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. جو ڈیسیژن میں نے 3 سال پہلے لیا تھا اپنی ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے, وہ ڈیسیژن میں نے اب لیا دوبارہ. لیکن اس لیے نہیں کیونکہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے, لیکن اس لیے کیونکہ مجھے ہی رہنا ہے. آئی ہیو ٹو بی مائی سیلف, بی اٹ فار اے مین, بی اٹ فار اے وومن, بی اٹ فار اینی بڈی ان دا ورلڈ. I have to realize who I am before I understand who I want to marry. And this single decision of my life made me understand that for girls in our society, it's very, very important کہ شادی کے رشتے میں جانے سے پہلے وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے ابو, ان کے بھائی, ان کی بہنیں ان سے کیا چاہتے ہیں, اور پھر وہ لڑکی اپنے آپ سے کیا چاہتی ہے, وہ لڑکی اپنے آپ کو کہاں رکھتی ہے, کیا سوچتی ہے. کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ, یو آر گونا فال ان لائف, یو آر گونا فیل سو بیڈلی. What's the biggest nightmare for a girl? To get married and to get divorced. When that's done and dusted, you understand that it's okay to be remarried, and it's okay for the society to call you a divorcee, and it's okay for the people to say that you're a divorced actress. But what's not okay is to not accept yourself. And that's the power
of a single decision that you have to take for yourself, that you need to understand yourself. I love the blue denim jacket that you're wearing. So women like you and all of you in this room need to understand yourself before you understand what your father, mother and brothers have to say. But that does not mean कि rebellious हो जाएं, घर से भाग जाएं, phone off कर लें और उन्हें बताएं नहीं कि नीलम वैली का trip चल रहा है. Don't lie about that. Tell them the truth. दुनिया की बहुत सारी discussions बातों पे solve हो जाती हैं, तो this is so little. आपको सिर्फ अपने घर वालों से बैठ के बात करनी है. And I'm still standing here as a Pakistani woman. I'm still strong, like my country. I'm again going to elect a prime minister because I fail, but I never ever give up deciding on who I am and what I want to be. Thank you.